الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عزیز بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے رب العالمین نے رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو اگرچہ ہمارے مسلمان بھائی ہی اپنے اپنے طریقوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو دینی امور میں چونکہ ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی نہ کرے۔ اسلام ماننا ہی اس چیز کا ہے، اور کلمے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مسلمان کسی معاملے میں اپنی مرضی نہیں کرتے۔ تو بھائی خوشی تو ہے، ہر لمحے خوشی ہے، ہر دن خوشی ہے، ہر رات خوشی ہے، سارا سال خوشی ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ میں تو یہاں تک گزارش کرتا ہوں کہ کائنات کے مالک نے، رب العالمین نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا انما انا رحمت مہدات، میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے تحفہ بنا کے، میں تحفہ بنا کے تمہیں دیا گیا۔ کائنات والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ ہے، تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر، خوشی میں اتنا آگے نکلنا، غلو کرنا، حدوں کو تجاوز کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میری شان بیان کرو، میرا مقام بیان کرو۔ صحابہ بیان فرمایا کرتے تھے، آپ کی نعت پڑھتے، اشعار پڑھتے، آپ کی عظمت کے ڈنکے بجاتے، آپ کے خاندان، آپ کی برادری کا نام لیا جاتا۔ لیکن میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے جو میری شان، جو مجھے اللہ نے عطا کی ہے، وہ میری شان بیان کرو۔ میری شان بیان کرنے میں، عقیدت میں عقیدہ نہ بگاڑ لینا، عقیدت میں عقیدے کو برباد نہ کر لینا، جس طرح عیسائیوں نے کیا تھا کہ انہوں نے وہ عقیدت میں اتنا آگے چلے گئے کہ عیسیٰ بن مریم کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی میرے محترم بھائیوں یہ ریفرنس دے کر، حوالہ دے کر
مسیحیوں کا، عیسائیوں کا، صلیبیوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو اس بات سے غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ کئی شہروں میں پتہ کیا ہوا ہے، ایک ایک مہینہ پہلے ریہرسل ہوتی ہے، ریہرسل سکولوں سے، کالجوں سے، مدارس سے، جامعات سے 50 لوگوں پر یہ مشتمل دستہ ہے، یہ 70 لوگوں پر مشتمل لوگ ہیں، یہ 100 بندہ ہے، وردی علیحدہ ہے، تبلا علیحدہ ہے، ڈھول کی تھاپ علیحدہ ہے اور ڈیزائن علیحدہ ہے، یونیفارم علیحدہ ہے، ناچنے اوپر نیچے ہونے کے سٹیپ علیحدہ ہیں، گانا ہے، سرنگیاں ہیں، باجے گاجے ہیں، بے پردگیاں ہیں، مخلوط ماحول ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے۔ اس موقع پر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ القوبہ، قوبہ کہتے ہیں ڈھول کو، یہ تبلے، یہ ساز، یہ باجے گاجے، یہ سرنگیاں، یہ فوجی بینڈ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت بہدم المزامیر، یہ تو شیطانی اوزار ہیں، میرے اللہ نے مجھے شیطانی اوزار توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر ساز کی آواز کانوں میں پڑتی، ساز کی آواز کانوں میں پڑتی، آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، اس وقت اپنی انگلیاں کانوں سے نہ نکالتے جب تک آواز آنا بند نہ ہو جاتی۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کانوں میں گانوں کی آواز جاتی ہے، ساز کی آواز جاتی ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر ان کانوں میں ٹھونسا جائے گا۔ آج یہاں مسئلہ ہے، یہ بڑے بڑے موبائل ہیں اور بڑی بیرا روی ہے، مشکل سے ہی بندہ بچتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے رحمت بن کے آئے۔ ہمارے جو لوگوں نے، دنیا والوں نے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو لوگوں نے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ اتارنے کے لیے آئے۔ جو توق پہنے ہوئے تھے غلامیوں کے، جو بیڑیاں پہنی ہوئی تھی، توق اور بیڑیوں کو کاٹنے کے لیے آئے، آزادیاں دینے کے لیے آئے۔ جو لوگ غلامیوں کی زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے، غلامیوں سے نکال کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آزاد کیا۔ ایسے گندے سسٹم، گندے نظام تھے، لوگ باندھے ہوئے تھے، لوگ جکڑے ہوئے تھے۔ کمزوروں کو آپ نے جوان کیا، کمزوروں کو طاقتور بنا دیا، کمزوروں کو زبان دی بولنے کو جو بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ جو خرافات ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو پیغامات، جو ارشادات، جو دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اللہ ہمیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے نبی کو بھیج کر دنیا والوں پر، مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ اور میرے نبی کی آمد اور بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آیات کا پڑھنا، آیات کا سنانا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرنا گناہوں سے، غلاظتوں سے، نجاستوں سے، گندگیوں سے، حرام خوری سے، سودی کاروبار سے،
سود لین دین سے، بدکاری سے، زنا سے، فحاشی سے، شراب نوشی سے، دنیا کی ہر پلید حرکت سے، ہر نجاست سے محمد پاک ہیں، اپنی امت کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ تو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، پاکیزہ طریقے بتاتے ہیں، پاکیزہ روزی کا کہتے ہیں، پاک لباس کا کہتے ہیں، پاک زبان بناتے ہیں، اعلیٰ اخلاق بتانے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اچھا یہ نبی ہے، یہ تو واش روم جانے کے بھی طریقے بتاتا ہے ہمیں، اس طرح واش روم جانا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر پاک ہیں، ہمیں بھی پاک کرتے ہیں، ہمیں پاکی کے طریقے بتاتے ہیں، تم تو ہو پلید، تمہیں کیا پتا پاکی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم دین کو اپنا لیں، اگر ہم نبی کی سنت کا رنگ چڑھا لیں، اگر ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیں، اپنی ڈائریکشن کو صحیح کر لیں، سمت کو درست کر لیں، تو میرے محترم بھائیوں پھر ہر کام میں اجر ہی اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لیں، بندہ واش روم جاتا ہے، طریقہ کیا بتایا کہ پہلے کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے؟ بایاں پاؤں، اور دعا پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہم تعلیمات سے دور ہیں، نبوی تعلیمات سے دور ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، صبح آج کیا ہے؟ یہ اسیب ہو گیا، یہ جناب سایہ ہو گیا، یہ اس کو کوئی کچھ ہو گیا، تو یہ دعا کیا ہے؟ یہ جو پلید چیزیں ہیں نا، یہ جنات ہیں، جننیاں ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ پلید جگہوں پر ان کا بسیرا ہوتا ہے زیادہ۔ اور جب واش روم جانا ہے تو تعلیم محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ یہ پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے تحفظ میں آتا ہوں، تیری حفاظت حاصل کرتا ہوں پلید جنوں سے، پلید جننیوں سے۔ یہ بندہ دعا پڑھے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ بندہ دعا پڑھے، ان چیزوں سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ جس گھر میں فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان میں نہ قرآن پڑھنا جائز ہے، نہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ فرمایا اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو، گھروں میں سجدے بھی کیا کرو، نفلی نماز ادا کیا کرو۔ نہ قرآن پڑھنا گھروں میں، نہ سجدے کرنے، نہ ہم نے نماز نفلی پڑھنی ہے، تو پھر یہ مسئلے تو آنے ہیں، مسئلے تو بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بات کیا فرمائی تعلیم؟ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی رحمت بن کے آئے ہیں، آسانیاں دینے کے لیے، حفاظت کے لیے، امت کا خیال رکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، دعائیں ہر چیز کی دعا ہے، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی، گھر میں جانے کی، گھر سے آنے کی، اور پھر بازار جانے کی، بازار آنے کی، سواری پہ سوار ہونے کی، سفر کی دعا، اور پھر اترنے کی دعا، جس بستی میں جانا ہے وہاں جناب وہاں اترنے کی دعا، رات سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، رات سوتے ہوئے بستر پر کروٹیں لیتے ہوئے کوئی جاگ آ جائے، بیدار ہو جائے بندہ، اس وقت کی دعا، دعائیں ہی دعا، قدم قدم پہ تعلیم، قدم قدم پہ تربیت، قدم قدم پہ پاکی۔ اگر ان چیزوں کو اپنا لیں ہم وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت، میرے محترم بھائیوں، ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا جاگنا بھی عبادت، ہمارا چلنا پھرنا بھی عبادت، ہمارا واش روم جانا، ہمارا رات کو سونا، ہمارا بازار میں جانا، اللہ کی قسم دعائیں پڑھ کے یہ سارے کام کرو، یہ سب چیزوں کا اللہ اجر عطا کر دے گا، اجر ہی اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات کو میں سمیٹتا ہوں کہ مسلمان بھائی خوشیاں کیسے مناتے ہیں؟ جب مسلمانوں کو خوشیاں اللہ دیتا ہے تو مسلمان سجدہ شکر کر کے خوشی مناتے ہیں، صدقہ و خیرات کر کے، تلاوت قرآن کر کے، روزہ رکھ کے،
یہ خوشی منانے کا انداز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اور فرعونیوں سے، تو اس نجات کے نتیجے میں نجات کے دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، روزہ رکھا۔ بڑی خوشی دی اللہ پاک نے فتح مکہ کے موقع پر۔ سبحان اللہ، جب مکے سے آپ نکلے ہیں تعداد کتنی ہے؟ 2 کی تعداد ہے۔ رات کی تاریکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اللہ کے نبی ساتھ ہیں، 2 کی تعداد میں نکلے، چھپ چھپا کے نکلے، بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر نکلے، رات کی تاریکی میں گئے اور چھپ چھپا کے گئے۔ چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب مدد کی میرے محترم بھائیوں، 10,000 کا لشکر لے کر 10,000 کا لشکر لے کر سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور بتے لوگوں کے پانی ہو گئے ہیں، چدراہٹیں بالکل بکھر گئی ہیں، کسی میں اتنا دم نہیں ہے وہ مقابلہ کر سکے، سامنا کر سکے، سامنے ٹھہر سکے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑے بڑے چودھری سب تتر بتر ہو گئے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمال، جناب کمال حوصلہ، کمال کر دیا۔ اپنے صحابہ کو کہا پہلے آنے کا انداز کیا ہے، حدیث میں لکھا ہے اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں، درمیان میں ہیں اور چاروں اطراف سے پہرے داروں نے جو حراسے پر ہیں انہوں نے گھیرا ہوا ہے، لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے اور تلواروں کو نیاموں سے نکال کر سونتا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آن شان کے ساتھ، آن بان کے ساتھ، ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے جب یہ عزت عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، گردن کو جھکایا ہوا ہے اور اونٹنی پر جو کچاوا تھا، کچاوے کی ایک آگے لکڑی ہوتی ہے، ایک پیچھے لکڑی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو نیچے کیا ہوا تھا، آپ کی ٹھوڑی کچاوے کی لکڑی کو لگ رہی تھی۔ عاجزی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشی کا موقع ہے، بیت اللہ آج آزاد ہو رہا ہے، بتوں کی نجاستوں سے، لات و منات سے، عزا حبل سے، دیگر بتوں کے مجسمے اندر پڑے ہوئے ہیں، 360 بت پڑے ہوئے ہیں۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پلیدگی سے، نجاست سے بیت اللہ کو پاک کر دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد آج پورا ہو گیا ہے۔ جس مکے سے نکلے تھے 2 کی تعداد میں، آج 10,000 کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شکرانے کے طور پر کیا کیا؟ بیت اللہ میں داخل ہو کر جبین نیاز کو جھکا دیا، ماتھے کو رگڑنا شروع کر دیا، اپنے سر کو جھکا دیا، سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ ہے خوشی منانے کا انداز، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہے، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، مورتیاں اور تصویریں چاروں اطراف دیواروں پر لٹکی ہوئی ہیں، آپ مورتیوں کو اتار رہے ہیں، گرا رہے ہیں، صحابہ بتوں کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، بتوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، بتوں کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگایا جا رہا ہے، سارے بتوں کی صفائی کی گئی، بتوں کے ٹکڑے کیے گئے، ٹکڑوں کا ڈھیر لگایا گیا، اور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے معبودانے میری بات غور سے سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبودانے باطلہ کے ٹکڑوں کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، وہاں کھڑے ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر دیا۔ مقصد آپ کی آمد کا پورا ہو گیا، تو سجدہ کر کے، عارضی کر کے خوشی منائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن، آپ کس دن پیدا ہوئے تھے؟ سوموار کے دن پیدا ہوئے تھے، تو سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ سوموار کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، آپ نے اپنی ولادت کا دن روزہ رکھا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سوموار کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں، سوموار کے دن میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور سوموار کے دن میرے اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے، اس لیے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔
آپ جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، جمعرات کا روزہ بھی نفلی رکھا کرتے تھے. فرمایا کہ جمعرات کا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جمعرات کا روزہ. فرمایا جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں تو چینج ہوتی ہیں، لکھاری بدل بدل کے آ رہے ہیں. 7 دن کی ڈائری تیار ہوتی ہے، 7 دن کی ڈائری اعمال بندے ہر بندے کے اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں، میں جمعرات کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میری ڈائری اللہ کے ہاں پیش کی جائے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. میں روزے کی حالت میں اپنی ڈائری پیش کروانا چاہتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، ہماری ڈائریوں میں کیا ہے؟ ہماری ڈائریوں میں 7 دن کے بعد جب ہماری ڈائری اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے، وہاں کیا کیا ہے اللہ کی قسم. ذرا اس چیز کا بھی ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ بھائی اللہ کے سامنے جمعرات کو ہماری ڈائری پیش ہوگی تو میں کیا آگے بھیج رہا ہوں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو دین اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما اور اگلی زندگی گزارنے کے لیے عزم کریں کہ یا اللہ ہم تیرے پاک نبی کی سنت کے مطابق اپنی